آخری علمی پوائنٹ نمبر ہے 40 نمبر، وہ ہے میرے بھائیوں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلہ دعوت یہ قرآن ہے، انسٹرومنٹ آف دعوت۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے، اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضان سنت کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کتاب کے ذریعے۔ اعلی دعوت قرآن، نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ قرآن، اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 2005 نمبر، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، حجۃ الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں 2950 ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو روایت کیا امام باقر نے، امام باقر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، امام حسین علیہ السلام کے پوتے نے، حضرت جعفر صادق کے جو والد تھے، جابر بن عبداللہ سے، صحیح مسلم 2950، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے حج کے چیپٹر کی، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے، صرف کتاب اللہ کا ہے، اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے۔ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر، لیکن مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، ابو داؤد میں بھی صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت اسی کے اندر شامل ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن، پھر اس کے بعد غدیر خم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قرآن کی شان میں، وہ حجۃ الوداع کے بعد بھی مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، جو مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، سارے قتل کر دیے۔ اچھا یہ ماہر القادری کا ہی شعر ہے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، کافر مارتے دکھ نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے انہوں نے ہی رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کیا۔ یہ بھی ماہر القادری کا شعر ہے، جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، بڑا کلاس کا شاعر تھا یہ ماہر القادری۔ تو یہاں پہ غدیر خم پہ بھی قرآن، اور پھر وسیع بھی قرآن، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، وصی رسول بھی قرآن۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، وصی رسول نہیں مانتے، کیونکہ صحیح مسلم میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے۔ ان کا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتے تو فرمایا عمر کو، اور کہا اس کے سوا تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں صحیح مسلم میں، اگر حضرت ابوبکر وصی رسول ہوتے تو اما عائشہ خود کہتی ہیں وصی رسول وہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہے، صحابہ کے اجماع سے۔
نہ کہ وسیع رسول. باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے ہیں تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں. بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. ترمذی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا سارے دروازے بند کر دو. اشارے دونوں طرف ملتے ہیں. غدیر خم پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ حضرت ابو بکر کی طرف. تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا. یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. مسئلہ 55B 3 گھنٹے کا اس پہ ریکارڈڈ ہے. وسیع رسول کون؟ قرآن. تو قرآن کے گرد ہی ساری چیز گھومتی ہے. اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اور میرا مسئلہ نمبر 1 2 گھنٹے کا وہ ریسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے. توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے. اور اس آیت کو حرز جاں بنا لیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر, والقرآن حجت لک او علیک. قیامت والے دن قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے ہماری ڈاکٹرن میں, لیکن قرآن و سنت میں فٹ بیٹھتا ہے. اس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی, اب یہ تمہارا کام ہے کہ کتاب باقیوں تک پہنچا کے اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دو. کیونکہ وہ کہیں گے کیا نبی گمراہ تھے؟ نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دیا. ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, لیکن جب وحی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے. گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی. سورہ الشورى کا آخری رکوع یہ ہے کہ ہم نے اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں. تو اعلی دعوت قرآن, وسیع رسول قرآن. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں. میرا مسئلہ نمبر 170 بھی ہے, 170 نمبر, قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ جی کس کا ترجمہ پڑھیں قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے. یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی 6 کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعارف آپ دیکھ لیں. آلموسٹ یہ 6 گھنٹے کی گفتگو تو بن گئی نا. ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن میں نے اس کو سکپ کیا تاکہ ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے.